عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایک جو ان کے دکھ ہیں غم ہے اس کی ایک لمبی تفصیل جاری کی، ایک ٹویٹ کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے جیل میں ہر سہولت کے ساتھ رکھا گیا۔ نواز شریف پاناما کا اس پہ الزام لگا، پاناما سے اقامہ نکلا، اقامہ میں اس نے اپنے بچے سے تنخواہ نہیں لی، یہ کچھ نہیں ثابت کر پائے مگر اس کے باوجود بھی وہ لندن سے واپس آئے اور جیل میں گئے۔ ٹھیکیدار ایوب فرنٹ مین، وہ اس کا فرنٹ مین، گنڈا پور اس کا فرنٹ مین، بزدار اور نیکسس پورا اس کا فرنٹ مین، ڈھونگ، چورن، مدکارن، نوسر باز، ہر طرح کی برائی، دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس عورت کے اندر نہیں پائی جاتی، اور اس عورت کو یہ پرہیزگارن اور نیک اور پوتر کہتا ہے۔ توشہ خانہ کے اوپر آڈیو کال کس کی لیک ہوئی؟ کس نے کہا کہ آئندہ کے بعد گھر میں کوئی چیز آئے گی وہ باہر نہیں جائے گی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے۔ توشہ خانہ تو اپنی ماں کے جہیز میں لے کے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص فلانا نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ چلیں، وقاص، عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایک جو ان کے دکھ ہیں غم ہے اس کی ایک لمبی تفصیل جاری کی، ایک ٹویٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی مگر اسے جیل میں ہر سہولت کے ساتھ رکھا گیا۔ کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ، دیکھیں اس پر ذرا غور کیجیے گا، کہ اہلیہ کو بھی نہیں رکھا گیا جیسے میری بشرا بیوی کو رکھا گیا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملکی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں۔ جبر و فستائیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، اس میں مٹی ملی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی میری جو کتابیں اہل خانہ کی جانب سے پہنچائی جاتی ہیں وہ کئی ماہ گزر گئے ہیں، وہ مجھے نہیں دی گئی ہیں۔ میں پرانی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور میں بور ہو چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں، کیا کہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ان کو وہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے 5 اگست کی کال دی تھی اور 5 اگست جو ہے وہ سر پہ آن کھڑی ہے، لیکن خان صاحب کی پارٹی نہیں نکلی، خان صاحب کے لوگ نہیں نکل رہے، اور اب خان صاحب کو جبر و فستائیت یاد آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی۔ نواز شریف پاناما کا اس پہ الزام لگا، پاناما سے اقامہ نکلا، اقامہ میں اس نے اپنے بچے سے تنخواہ نہیں لی، یہ کچھ نہیں ثابت کر پائے مگر اس کے باوجود بھی وہ لندن سے واپس آئے اور جیل میں گئے۔ دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ میری بیگم کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو جو ظلم محترمہ کلثوم نواز مرحوم صاحبہ ان کے اوپر مشرف دور سے لے کر اور آپ کے دور میں جو ان کی کردار کشی کی گئی، ان پر ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، وہ جو ان کو ظلم کیا گیا تھا اس کا حساب کون دے گا۔ اور تیسرا، اگر مریم نواز صاحبہ جو کہ سیاست میں نہیں تھیں، ان لوگوں نے ان کو پکڑ کے سیاستدان بنا دیا، آج وہ پارٹی میں یہ مرتبہ نہ رکھتی، جب وہ سیاست میں انٹر ہوتی تھی تو ان کے لوگ ناراض ہو جاتے تھے۔ شاہد خاقان عباسی، چودھری نثار، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آپ لوگوں نے جب اسے جیل میں ڈالا، وہ جیل سے باہر نکلی تو وہ ایک سپر سٹار کراؤڈ پلر لیڈر بن گئی۔ تیسرے نمبر پر ایک اچھا کام کیا ہے مریم نواز کو سیاست میں مجبوراً ڈال دیا۔ خیر، انہوں نے آنا تو تھا لیکن اس طرح ایسے دھماکے دار انٹری ہوتی۔ خیر، پھر اس کے بعد آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں غیر سیاسی، اب یہ وہ شخص ہے جس نے اس عورت کے ساتھ جو نکاح کیا تو نکاح کویشنیبل، نکاح کیا تو اتنی گرمی چڑھی تھی عدت میں کر دیا، جلدی چڑھی ہوئی تھی، نکاح کیا اور اس کے بعد اس نکاح میں نواسے نے دستخط کر دیے، دنیا کی واحد شادی۔ نکاح کرنے کے بعد وہ بیگم بنی، گھریلو بنی، تو اس نے کہا اینڈ سے اس کو لگا دو، اینڈ سے اس کو لگا دو۔ کشمیر میں اس نے ایک وزیر اعظم اینڈ سے لگا دی، اور پہلی دفعہ کشمیر میں یہ ہوا کہ وہاں پر ان کے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی، اسے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے بھی بور ہو گیا نا یہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو چلا رہی تھی، وہ ریاست کو چلا رہی تھی، جادو ٹونا وہ کر رہی تھی، بزدار کو اس نے لگوایا، کرپشن اس نے کی، 500 600 700 ارب اکیلی ہڑپ کر گئی، اس کی سہیلی ہڑپ کر گئی، کے پی کے حالات اس نے خراب کر دیے۔ ابھی ایوب کو ہی آ گیا ہے، ٹھیکیدار ایوب فرنٹ مین، وہ اس کا فرنٹ مین، گنڈا پور اس کا فرنٹ مین، بزدار اور نیکسس پورا اس کا فرنٹ مین، خرموں روپے کی کرپشن اس نے کیا، توشہ خانہ اس نے کھایا، ریاست کے خلاف اس کو اس نے کھڑا کیا، تقریریں اس کو لکھ کے دیتی تھی۔ پھر سب کچھ نہیں ہوا تو اسلام آباد میں 6 جوانوں کو شہید اس نے کروایا، اپنے لوگوں کو مار اس نے پڑوائی، پھر خود پتلی گلی سے نکل گئی برقع لے کر، ڈھونگ، چورن، مدکارن، بری، نوسر باز،
ہر طرح کی برائی, دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو اس عورت کے اندر نہیں پائی جاتی, اور اس عورت کو یہ پرہیزگارن اور نیک اور پوتر کہتا ہے. اس کو نیک کہنے, اس کو پوتر سمجھنے والوں پر لعنت. تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, چوری کے الزام میں وہ اندر گئی ہے, دہشت گردی کے الزام میں اندر گئی ہے, تمہیں ریاست کے معاملات میں مداخلت کرنے کے الزام میں اندر گئی ہے. توشہ خانہ کے اوپر آڈیو کال کس کی لیک ہوئی؟ کس نے کہا کہ آئندہ کے بعد گھر میں کوئی چیز آئے گی وہ باہر نہیں جائے گی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارے باپ کا ملک ہے. توشہ خانہ تو اپنی ماں کے جہیز میں لے کے آئی تھی. وہاں پہلے پاک پتن جا کے اتنے بڑے بزرگ کی ہستیوں کو, ان کے نام کو بدنام کیا, اور اب آ کر تیرے نام کا تو کک کنڈا نہیں چھوڑا اس نے. خان کو تمیز ہی نہیں ہے, شرم ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے. اس کو اس نے پتہ نہیں کون سے ایسے نشے دے دیے ہوئے ہیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. کالا جادو ہی ہو سکتا ہے پھر یہ تو کالا جادو ہے, اس کے اوپر ڈرامے بن گئے اب تو. بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کام خراب اس خاتون نے کیا ہے, نو ڈاؤٹ عمران خان اگر اکیلے ہوتے تو کبھی اتنا نہ ہوتے, اس مقام تک نہ آتے. اگر یہ خاتون غیر سیاسی ہے تو پھر ابلیس ہی نہیں ہے. وہ کہے گا میں بھی فرشتہ ہوں. ابلیس کے بچے کی بھی تو بات کرنی ہے. اگر یہ اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے نا, تو ابلیس کا ابلیسیت سے تعلق نہیں ہے. واہ واہ واہ, ابلیس کا ابلیسیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا نہیں, بالکل صحیح ہے. اتنا اس سے بڑی چالاک سیاستدان ہم نے نہیں دیکھی ہے واقعی. دیکھیے باقی جو اب کلثوم نواز صاحبہ سیاست میں نہیں تھے, لیکن جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں گئے, جس طرح سے ان کو جیل میں بند تھے, اپنے میاں کے لیے وہ باہر نکلی, لڑا انہوں نے اپنے میاں کے لیے الیکشن جیتی, وہ اپنے میاں کے لیے باہر نکلی, نکلنا بنتا ہے. اس طرح سے مریم نواز نواز شریف کے ساتھ اب تیسری دفعہ جب ان کے ساتھ ہوا وہ نکلی. اسی طرح سے جب بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تو نصرت بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہ نکلی. پھر بے نظیر بھٹو کی بھی, وہ تو خیر شہیدوں کا خاندان ہے. یہ مثالیں ہیں. لیکن یہ عورت جس کو یہ بار بار کہا جاتا ہے غیر سیاسی, توشہ خانہ وہ ہڑپ کر گئیں, انگوٹھیاں کروڑوں اربوں کی وہ ہڑپ کر گئیں, پورا پنجاب وہ ہڑپ کر گئی. سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن اس نے خراب کر دیے. ہاں جی, یہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ کیا ویسے یہ بڑے مزے کی بات کی تھی, مجھے بشرا بی بی کی بات پڑی. تو میں خان صاحب کو کہتا ہوں یہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ یہ تم ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی بھی یہ بات جچتی ہے, یہ تم کیا اٹھا لائے ہو. جس جگہ کے اوپر اللہ کا ورد ہوتا ہے وہاں پر یہ رنگ رلیاں مناتے تھے. دیکھو وہ گئی لے کے پھول لے کے گئی, تو خان صاحب کے ماتھے ٹکوائے, ہر چیز. یہ سب کچھ سارا اس وقت ریاست کا جو نظام خراب ہوا, یوتھیوں کی پیدائش, ان کی امی جان, روحانی امی, ان کی یہ بشرا بیبن ہے. یہ خاتون اس کی جب سے زندگی میں آئی ہے, جادو ٹونے سے اس نے اپنے ابلیس کے چیلے, جو جنات جو بھی وڑا ہے, اس کے اپنے کے موکل, جنہوں نے مجھے بھی ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا ادھر بیٹھ کے, تو ان لوگوں کو اس نے ملا کے. تو عمران خان کی دیکھیں تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قسمت کون بدلتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ, اللہ ہی قادر ہے. اور عمران خان کو کہتی تھی میں نے تیری تقدیر بدل دی ہے, خدائی دعویٰ کر دیا, منکر ہو گئی ہے. اے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد وحدہ لا شریک, اس پہ تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی میں آئی تو ڈیجٹس بدلے اور میں وزیر اعظم بن گیا 2018. کیا خواب دکھایا ہے. مطلب جسٹ امیجن کہ اتنا اور ہمیں میسیج دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا, یہ آیا اسلام آباد سے, پولیس پڑ گئی ان کے گھر زمان پارک میں. اچھا ٹھیک ہے نا, وی ور دیئر. او کیوں کہتا ہوئی اس کی بہنیں, اس کے بھانجے, اس کے لیڈر, اوئے ہوئے سارے یار برے ہو گئے, ہمیں یہ دھکے دیے, ہمیں مارا گیا, ہمیں یہ گیا. ہاں جب پولیس گئی تھی اس نے کچھ نہیں پوچھا, کہتا بشرا بی بی کو پکڑنے آئے ہیں, وہ کیسی ہے. او میں کیا فٹے منہ تیری بہن, وہ کہہ رہی ہے کہ میری عصمت دری کر دی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا. بہن کہہ رہی ہے بھائی ہوتا تو غیرت میں آ جاتا. او بغیرت کہندا ہے میری جڑی بیگم ہے اتنی نیک پرہیزگار اور گھریلو خاتون کو گرفتار کرنے آئے ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وہ شیل رکھ کے بیٹھ گیا. یاد نہیں آپ کو؟ میں نے کہا یار دیکھنا اے تیری عزت نہیں ہے گی, اور جنوں تو بھجا کے لے آیا وہ تیری عزت ہے. اے تیری عزت ہے تیری بھینا, وہ نہیں جہاں نے عزت نکاح کیتا ہے. اے تیری عزت ہے, یہ تیرا گھر ہے جہاں پر تیری بہنیں بھانجیاں بھانجے ہیں. وہ نہیں ہے جو رات کو تو جایا کرتا تھا اور رنگ رلیاں مناتا تھا اور وہ تجھے جادو ٹونے کرتے تھے. وہ عزت نہیں ہے تیری. اس کے اوپر کہہ رہا ہے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا اس نے. مطلب چیک کریں یار, اس نے ایسا جادو کیا ہوا ہے کہ بس مرچیں چڑھانا ان کی ذات کے آگے کوئی نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ جو ہوا ہے نا,
وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے ساتھ ہونا ہے قیامت والے دن. ٹھیک ہے, یہاں پر انصاف کرنے والوں نے پہلے ہی پکڑ دیا. دوسری بات ویری کوئک, جی وہ جو 2 بیٹے ہیں وہ آج کل جو امریکہ گئے گولڈ سمتھ کے شہزادے, ہاں گولڈ سمتھ کے شہزادے, پیارے نواز سے یہودیوں کی آل اولاد, یہودیوں کی آل اولاد, بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کے وہ گئے ہیں امریکہ میں, اور وہاں پر جا کر اس نے ایک بچے نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے, سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ان کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو اس کے سامنے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں کیا اسٹائل کے ساتھ, جیسے لائک فادر لائک سن ہیں وہ. اب بھائی جس طرح تم نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی نا, لائک فادر لائک سن, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ اگر تمہارے باپ کے کندھوں کے اوپر ٹانگیں رکھتا نا, تیرے باپ نے پھر بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر اسے کشمیر دینا تھا جو دیا اس نے. تیرے باپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھی تھی, اور اس نے تیرے باپ کے منہ پہ کہا تھا کہ یہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑا کچھ کیا لیکن یہ کچھ نہیں کرتے. پھٹے منہ کہ ان کو تو نہیں کہا کسی کو. عاصم منیر کو تو شاباشیں دی ہیں, بار بار ذکر کرتے ہیں, اور شکریہ ادا کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ اب پلیز آپ نے ہمارے ساتھ کولیٹرل جو ہے نا, متاثر کون شخصیت ہے, پتہ نہیں کیا کیا ٹرمپ کی طرف سے. ٹرمپ تو ویسے کسی کو کہہ دینا کہ بس اچھا ہے یہ, وہ بھی خبریں ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں. وہ بندہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی کے موڑ کندھے کے اوپر ٹانگ رکھ کے مروڑ کے گچی دے اوتے سر رکھ کے بھی کہے نا کہ کیا حال ہے. اس نے ایک بندے کو اسٹوپڈ پریزیڈنٹ کہہ دیا تھا, اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی, لیکن وہ بھی جب بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے, اور کچھ اخلاق ہوتے ہیں, کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی ڈیکرم ہوتے ہیں. یہودیوں کی آل اولاد کو یہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے جو نانا جی ہیں وہ یہودیوں کے باپ ہیں, الومناٹی دجالی فتنے میں ہیں. آپ کی جو امی جی ہیں وہ انہوں نے بھی یہودیوں کے گھر میں پیدا کیے. آپ کے جو ماموں جی ہیں وہ بھی زیک گولڈ سمتھ بڑے یہودی ہیں. آپ کے جو میرے خیال سے پتہ نہیں کوئی اسٹیپ گرینڈ فادر ہیں وہ نیتن یاہو صاحب ہیں, ہمیں پتہ ہے. اور آپ کی جو ستیلی اماں ہے وہ بھی بہت بڑی چورن ہے, آپ کے ابا جی بھی بہت بڑے چور ہیں. تو آپ کو یہاں سے پیسہ بڑا گیا, ادھر سے ہاں آپ کی جو اسٹیپ سسٹر ہیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں. اچھا ویسے سلوک نظر آتا ہے, لگتا ہے سگے بہن بھائی ہیں, جس طرح سے جہاں جہاں پہ جمائمہ کی تصویریں ہوتی ہیں نا, وہ بالکل جیسے اپنے بچوں کو حق کر کے کھڑی ہوتی, ویسے اس نے ٹیریان کو. تو صحیح ہے نا, باپ تو بھول گیا, لیکن دیکھیں ستیلی ہو کے اس نے اچھے سے ویسے اس کا خیال کیا ہے. باپ اب کیسا لگتا ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں نا ماں کا نام ساتھ لگتا ہے جی, تو ماں یہودن نانا, باپ نیازی, اب وہ بن گیا قاسم یہودی نیازی. یار کیسا یار ہے. آپ اپنی طرف سے اگر مطلب جیسے بلاول جو تھے, وہ بلاول زرداری تھے, بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد بلاول بھٹو زرداری کر دیا, تو آپ نے کہہ دیا کہ قاسم یہودی نیازی. مطلب آپ نانے کا بھی اور باپ کا بھی نام سب چیزیں خاندان لگا رہے ہیں. ابا جی کا تو نام اس نے لگانا ہے نا, وہ لگا رہے ہیں نا قاسم نیازی. دیکھیں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے, اور واو لائک فادر لائک سن. تو میں نے کہا کہ قاسم یہودی نیازی لکھو. تو یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں, اب بدتمیزی, بد اخلاقی, بد تہذیبی ہے. باپ کو بھی نہیں سمجھ آئی, آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی, اور ماشاءاللہ جو آگے آل اولاد یوتھی ہیں جو ناجائز اولاد ہے نیازی کی, لونڈے لپاڑے, یہ ان کو بھی کبھی تمیز نہیں آنی. ان کے پاس ملک بڑھ گیا, ان کی حکومت بڑھ گئی, نظام بڑھ جائے, جو مرضی ہو جائے. ان کو بس یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کی ویسٹ کس کلر کی تھی ہیں, اس کی جوتی کپتان تھی, چپل کپتان تھی, ٹھیک ہے نا, اس نے بال کلر کیے ہوئے تھے کہ نہیں کیے ہوئے تھے, اس نے گلاسز کس کلر کے ڈالے ہوئے تھے, وہ جو واک کرتا ہے تو پاؤں سیدھے رکھتا ہے ماڈل کی طرح, یا ہمیں ٹیڑیاں ٹیڑیاں لتا کرے. اور یہ فوکس ہے ان کے لاکھوں ہزاروں لاکھوں فالوورز کا. رادر کے ادھر جا کے اس نے بات کیا کی ہے, تمہارا چیلا یہودی نیازی جو ہے, قاسم یہودی نیازی, جا کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو نچوڑ کے رکھ دو. پاکستان کے ساتھ جو امریکہ اپنا کولیبریشن کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالو کہ وہ میرے باپ کو جیل سے نکلوائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدے توڑے, ان کو عزت نہ دے. وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے, اور تم لوگ اس کے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے, شرم سے ڈوب مرو. تمہارے پیٹرول نہیں آنا, تمہارے ملک میں ٹریڈ نہیں ہونی, تمہارے ملک کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا, تو تم لوگ کہاں جاؤ گے, آگے سے کے مر جاؤ گے.
کوئی اور تم پاگلوں کی طرح کپتان سائن کرے گا کوئی بھی چیز, ان کو کروڑوں اربوں ڈالرز آ جائیں گے, کیونکہ وہ عمران ہے نا. اچھا اس تصویر کے ساتھ نا یہ جو امریکی عہدیداران کے ساتھ تو درخت کے اوپر وہ آم کی جگہ پہ ڈالر لگ جاتے ہیں, اور وہ ویسے بھی وہ تو جیل میں فجر کے وقت دروازے کھل جاتے ہیں جیل کے, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس تصویر کے ساتھ نا لوگوں نے بڑا اچھا لکھا تھا, کسی نے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں, کیونکہ جب ان کی حکومت گئی تو انہوں نے یہی کہا نا ہم کوئی غلام ہیں, امریکہ سے غلامی سے نجات دو. اب بچے جا کے ترلے منتے کشکول لے کے پھر رہے ہیں باپ کے لیے, مطلب کیا کمال. اچھی بات ہے, شکر اللہ کا ان کو بھی ہدایت آئی ہے, نہیں تو وہ کہہ رہے تھے اچھا ایک باپ گیا بھاڑ میں. اچھا ایک آخری بات وکاس, ایک نظر ویڈیو گزری ہے نظر سے, شہباز گل جو ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں وکاس سنے تو اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی ان کے مطابق مبینہ آڈیو یا ویڈیو کال جو ہے وہ لیک ہوگی, کسی صحافی نے کر دی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے, 2-4 اور لوگ بھی ہیں ان کے خاص, اس میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ٹھوک دو, عمران خان کو قتل کرا دو, فوج تمہارے ساتھ ہے, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اس پہ بیٹی کہتی ہیں جو کہ سی ایم پنجاب ہے, مریم نواز صاحبہ, کے اپنے والد کو کہ ابو مطلب چاچو یہ نہیں کریں گے نا, اس طرح سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا مطلب میاں صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میاں صاحب کیا زبان استعمال کرتے ہیں, کیا زبان استعمال نہیں کرتے, اس پہ بار بار فوکس کر کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے عمران خان. ویسے تو شہباز نام بہت اچھا ہے, میرا دوست بھی ہے, اللہ تعالیٰ 2-3 میرے دوست ہیں شہباز, تو آپ ویسے نا کلمہ پڑھ دیجئے گا. اس نے گل لگا کے, اس نے آپ کا خیر ذہن میں اس بندے کا نام, کیونکہ اس کے پیچھے ریزن ہے جی. پیدا ہوا شہباز گل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. آج آپ کو بڑا برمحل شعر یاد آیا. ہاں نا, مجھے بھول جاتے ہیں نا شعر. آج ہم نے بڑا صحیح پڑھا ہے. اس تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں. پیدا ہوا شہباز گل تو شیطان نے کہا لو اج میری لوڑ مک گئی. اسی چاہیے ہوں, یہ اپنی طرف سے امینڈمنٹ کی گئی. اسی ہوں چلیے. شیطان کہہ رہا ہے, ابلیس کہہ رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے کہ میں ہے گا سی یہ اتنے بڑے شیطان ایک بندہ ہور پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ تو انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. بہرحال اس میں پھر شیطانی روپ دھارتے ہیں, بہت شیطان آئے ہیں پاکستان میں, دنیا میں, کائنات میں. بالکل ٹھیک. وہ پھر یہ والا بھی نمودار ہوا, اس نے اس کو کہا اوہو ٹینشن نہ لو, میں تھوڑا اسسٹنٹ ہی رہاں گا کیونکہ میری اوقات نہیں ہے چیلا چمیٹا. ہاں, کیونکہ میں ٹھکن ٹکان والی گلاں کراں گا تو وہ میرا حساب بند ہویا سی. اس کو یہ بڑا پتہ ہے ٹھکن ٹکان کا, تو یہ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے, یہ اس طرح کے زوم آنی. اور وہ میں لاسٹ بات ویری کوئک, آپ نا دیکھیں کچھ لوگوں کے نا چہرے ہوتے ہیں, جیسے آپ کا چہرہ ماشاء اللہ بڑا ہنستا مختہ بندہ بات کرے گا, اب آپ آگے آپ کا اخلاق کیا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا, لیکن چہرے دیکھ کے بندہ دل خوش ہو جاتا ہے, یار اس بندے سے, اس عورت سے, اس سے سلام لے لی جائے, بات کر لی جائے. اسی طرح کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کے اخلاق بھی اچھے اور چہرہ بھی اچھا. ایک بندہ ہوتا ہے چہرہ اچھا اخلاق برا, ایک بندہ تیسری کیٹیگری ہوتی ہے جو چہرہ بھی برا نحوست, اب ٹھیک ہے, اور جس کا اخلاق بھی برا, وہ کیٹیگری ہوتی ہے شیطان والی, ابلیس والی. ابلیس کا چہرہ بھی برا, اس کے کام بھی برے. تو وہ شہباز گل صاحب کا نام لے کے نا یا ذہن میں آ کے وہ یاد آیا تھا, نہایت گھٹیا, نہایت بڑبلا, نہایت برا انسان, نہایت لو لیول, بلو دا بیلٹ. دنیا میں اس کو ڈاکٹر پتہ نہیں کس نے بنا دیا. میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کو پوری دنیا کو احتجاج کر دینا چاہیے. پھر تو اور بڑی لعنت ہے, اچھا وہ تو اتنا ہائی کوالیفائڈ. تو اب دیکھیں نا کہ جس پروفیسر کو اس نے تھیسس جمع کروایا نا, اس کا بھی سائیکالوجیکل ٹیسٹ کروا دو, اور اس کے بعد اس نے جو ڈگری لی ہے, ڈاکٹر جو ہے نا, ڈاکٹر اپنا نام کے ساتھ ڈاکٹر ہٹا دیں کیونکہ یہ بندہ آ گیا. زندگی میں ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ انٹرویو کیا تو میں مطلب وہ دن بھی برا تھا. خیر, تو یہ آگے سے ایسے اس کے اندر رونت آئی ہوئی ہے, غرور آیا ہوا ہے, اکڑ آئی ہوئی ہے. تو اس دن اس کو میں نے ٹھوکا تھا, یاد ہے تمہیں؟ تو آج تم ٹھوکر ٹھوکان کی بات کر رہے ہو, اس کے بعد تمہیں ریاست کے اداروں نے بھی ٹھوکا تھا, تمہاری سانس پھولی ہوئی تھی. ہاں, سیٹلائٹ فون یہ یوز کر رہا تھا, اوقات دیکھو. اور یہ ایک اور بڑی بات, یہ ٹی سی کرنے میں ایک نمبر. خان صاحب کے بنی گالا میں جو بندہ خان صاحب اس سے تھوڑی سی اوپر ٹی سی کرتا تھا, اس کے اوپر کتے چھوڑ دیتا تھا. ایک ہمارا میوچل فرینڈ بھی ہے, وہ مشہور ہے ان کے بارے میں. بہرحال بڑے لوگوں کے اوپر, خواتین کے اوپر بھی حد ہے. ویسے خان صاحب میں آپ کو بتاؤں,
خان صاحب جو خواہش کرتے تھے نا سروسز کی خواتین سے, یہ کہتا تھا وہ بھی میں کر لوں گا, ان کو نہ بلاؤ, میں بس جسٹ می. اس کی لڑائی ہوتی تھی مراد سعید کے ساتھ کیونکہ وہ فیورٹ تھا زیادہ. تو یہ کہتا تھا کہ وہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا نا بڑا خشک سا آدمی ہے, وہ تو پانی نہیں پلاتا, تو رات کا کھانا بھی نہیں کھلاتا, تو وہ پھر رات کو کہہ دیتا تھا کہ بھائی اپنے گھر جا کے کھانا کھاؤ. یہ اور مراد سعید ادھر ہی رہتے تھے. تو جسٹ امیجن آ گیا. استغفر اللہ رب. ٹھیک ہے, ہمیں کسی کے اس طرح کے کاموں میں لیکن نہیں مطلب اتنے کلوز تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو احسار میں لے لیا تھا. ہی واز ویری کلوز ٹو خان صاحب. تو پھر ابھی خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے میں بھی سب سے آگے آ گئی ہیں. تو یہی بیٹھ کے روزانہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بدتمیز لوگوں کا نا نام نہ لیا کریں. اب مجھے تو بس اتنا ہے کہ اگر تسی انڈیا دے جہاز S-400 تے پتہ نہیں کی تباہ کرتا ہے تو خدا دے لیے یوٹیوب تے یہ وہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی پی ٹی ہے. کہاں یار سوئے ہوئے ہیں آپ. تھوڑا سا کر کے نا تو ان کا کانٹینٹ بین کر دیں, ان کو بین کر دیں, ان کے چہروں کو بین کر دیں. باہر کی دنیا کو جو مرضی بتائیں, ایٹ لیسٹ پاکستان کے لوگوں میں انتشار اور غلط خبریں نہ پھیلائیں. ٹھیک ہے نا, بس اتنا میں کہوں. وقاص بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.